बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीर अबू नौमान रिजवी सैफ़ी यूट्यूब चैनल के मुअज़्ज़ज़ो मोहतशम नाज़रीन व सामईन, दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सदा आफ़ियत वाली उम्र दराज अता फ़रमाए और आपकी तमाम मुश्किलात ख़त्म फरमाकर आपके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए, बल्कि दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारा मकसद भी यही है, कर भला हो भला और होगा भले का भला। मोहतरम व मोहतशम नाज़रीन व सामईन, आज अलिफ लाम मीम अल्लाह तबारक व तआला के पाक कलाम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का वो वजीफ़ा मुबारक, मुख्तसर, सबसे छोटा, लेकिन उसके फ़वाइद इस कदर कि जिनका इहाता करना बहुत मुश्किल है। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, ऐसा वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ जिसका अमल करने से आपके ऊपर नजायज़ मुकद्दमात हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे, आपके परेशानियों के अंबार लगे हुए हैं वो ठीक हो जाएंगी, जादू, जिन्नात, शयातीन और आसेब, सिहर के असरात हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे, रोज़गार के मामलात हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर से बेहतरीन हो जाएंगे, कारोबार है तो वो बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा, और इस तरह घर के अंदर नाचाकियाँ और लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और इसके अलावा बेशुमार फ़यूज़ व बरक़ात के लिए ये वजीफ़ा मुबारक बहुत ही मुअस्सर, बहुत ही मुजर्रब और बहुत ही आली मुकाम है। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, इस वीडियो में कुरान पाक के बड़े ही मुख्तसर और छोटे अल्फाज, याद रहे छोटे अल्फाज कहने का मतलब ये है मुख्तसर तरीन छोटा सा वजीफ़ा, लेकिन इसका एक एक हर्फ इतनी शान वाला है, इतने मकाम वाला है, इतनी अज़मत वाला है, इतने मर्तबे वाला है, जिन्हें पढ़ने में वक़्त बहुत कम लगता है, लेकिन फ़वाइद उसके और उसके बरक़ात वो इंसान के छोटे से जहन से बहुत आली हैं। अलिफ लाम मीम का ये अमले मुबारक आपके साथ आज हम शेयर करेंगे। बेशुमार फ़वाइद का हामिल ये अमले मुबारक आप अपनी ज़िंदगी में ओढ़ना बिछोना बना लें और इसे अपनी ज़िंदगी का हासिल बनाएं। ये इतने फ़वाइद का हामिल है, इसके करने से आप तमाम मसाइल से निजात पा जाएंगे। ये बात ज़हन में रखें कि अलिफ लाम मीम हरूफ़ मुक़त्तआत में से है और हरूफ़ मुक़त्तआत कुरान मजीद में कुल 14 हैं और कुरान मजीद की कुल 29 सूरतों में ये आए हैं। 29 सूरतों के शुरू में इन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमाया है। मोहतरम नाज़रीन, आज की मालूमात इस कदर आपके लिए सैर हासिल हैं कि मैं यकीन कामिल के साथ कह सकता हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी में इस कदर मालूमात हासिल नहीं की होंगी, और अगर की होंगी तो उन हासिल शुदा मालूमात में ये एक नया बाब रकम होगा। आज की इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। अज़ीज़ान मन, अलिफ लाम मीम के मानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानता है, लेकिन इन 3 हुरूफ को कई असलाफ ने, कई बुजुर्गान दीन ने और कई सुलहाए कामिलीन ने इसमें आज़म का इन्हें दर्जा दिया है, और इन 3 हुरूफ का अमल बहुत से मुसलमान रोज़ाना करते हैं। उन मुसलमानों में, उन अहले ईमान में आप भी अपने आप को शामिल फरमा लीजिए। बहुत से जिस्मानी और रूहानी फ़वाइद और फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करने के लिए उम्मत मुसलमा की कसीर तादाद इस अमले मुबारक को करती है। आप भी इस अमले मुबारक की बरकत से बहुत से फ़वाइद और जिस्मानी व रूहानी फ़यूज़ व बरक़ात हासिल कर सकते हैं। इस अमले मुबारक में वैसे तो सिर्फ़ 3 हुरूफ हैं, लेकिन इनकी बरकत, इनकी फजीलत, इनकी अज़मत, इनकी शान और इनका मकाम बहुत ज़्यादा अरफा और आला है। हम इन हुरूफ के अज़ीमुश्शान अमले मुबारक को पढ़कर अपनी ज़िंदगी के कई मुश्किलात से निजात पा सकते हैं, कई मुसीबतों से जान छुड़ा सकते हैं और कई परेशानियों से निकल सकते हैं। हमारी तमाम हाजात इन 3 हुरूफ की बदौलत और इनके सबब से पूरी हो सकती हैं।
محترم ناظرین و سامعین، یہ 3 حروف الف لام میم یہ ہیں کیا اور ان کا عمل مبارک کیسے کرنا ہے، اس تمام تر طریقہ کار کو جاننے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل طور پر آخر تک دیکھنا ہے اور توجہ سے سننا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل پیر ابو نعمان رضوی سیفی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ موجود بیل کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے مستند وظائف و عملیات کی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ محترم ناظرین، عمل مبارک کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی مگر پرزور التماس آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر ہماری ملک اس کا ثواب کر دیجئے تاکہ ہمارے ادارہ دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ حسنین آباد شریف گلبرگ 3 لاہور کینٹ میں ہونے والی خصوصی دعاؤں کے اجتماعات میں امت محمدیہ کے لیے آپ کی بھیجی ہوئی پڑھائی کو شامل کر کے ایصال ثواب میں آپ کا حصہ بھی شامل کیا جا سکے۔ اگر آپ نے درود شریف اور سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص ابھی تک پڑھ لیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ابھی کمنٹس باکس میں جا کر الحمدللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر یہ لکھ کر آپ بتا دیں کہ آپ نے یہ دعائیں مبارکہ پڑھ لی ہے، سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ شریف اور درود پاک پڑھ لیا ہے، اور اس کی جو ثواب ہے وہ ہماری ملک کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی بھیجے ہوئے ایصال ثواب کو قبول و منظور فرمائے اور امت محمدیہ کے لیے جو دعائیں ہوں ان دعاؤں میں آپ کا یہ حصہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو چلتے ہیں جلدی سے عمل مبارک کی طرف بڑھتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ الف لام میم کا عمل مبارک کس طرح سے کرنا ہے۔ معزز حاضرین گرامی قدر و سامعین، قرآن مجید کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ یہ کلام لا ریب فی اپنے ہر پڑھنے والے کے ظاہر و باطن کو بدل دیتا ہے۔ یہ شافی کتاب اپنے پڑھنے والے کے روح و جسم میں ایسا انقلاب پیدا کرتی ہے کہ اسے پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے والوں کو یہ کتاب لا ریب فی دنیا کا وقت کا امام بنا دیتی ہے، وقت کا استاد بنا دیتی ہے، وقت کا مینوٹر بنا دیتی ہے، وقت کا مینٹور بنا دیتی ہے۔ اس کا ایک ایک حرف انسان کو 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ وقت کا مینٹور، وقت کا ہادی، وقت کا رہنما، وقت کا وہ مرشد، وہ ہدایت دینے والا، تربیت دینے والا، وہ جان سالکاں بنا دیتی ہے یہ چیز۔ تو آئیے اس کی 10 نیکیوں کی طرف بھی توجہ کر لیں کہ الف لام میم یہ 3 حروف ہیں، ایک نہیں ہے۔ الف ایک ہے، لام ایک ہے، میم ایک ہے، یہ 3 حروف مل کر الف لام میم، یعنی اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے 30 نیکیوں کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہم بہت سی برکتوں کو بھی سمیٹ سکتے ہیں۔ اس عظیم الشان کتاب کی برکت سے ہماری حاجات، ہماری دعائیں، ہماری خواہشات پوری ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ کتاب ضابطۂ حیات دینے والی بھی ہے اور مخلوق خدا کو شفا عطا فرمانے والی بھی ہے۔ زندگی کے مسائل اور پریشانیوں کے حل کے لیے یعنی حل المشکلات بھی ہے۔ یہ کتاب دافع البلا، دافع المصائب بھی ہے، یعنی ہمارے اوپر مسلط مصیبتوں اور بلاؤں کو دور کرنے والی یہ کتاب ہے۔ لیکن میری ملت کے نوجوانوں اور بزرگوں اور حضرت اماں حوا کی بیٹیوں، ذرا غور کیجیے آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہے۔ ہماری بیماریوں کی دوا کرنے کے لیے ڈاکٹرز کی کثیر تعداد موجود ہے اور ہم ان کے پاس جاتے ہیں، لیکن قرآن پاک پڑھنا تو درکنار، ہم اسے کھولنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ہمیں دوا کے ساتھ ساتھ قرآن پاک بھی لازمی پڑھنا چاہیے اور قرآن مجید فرقان حمید سے وہ برکات حاصل کرنی چاہیے۔ اگر ہم قرآن مجید کی طرف غور کریں گے تو ہمارے گھروں میں ڈیرا جما لینے والے مسائل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے
اور نہ ختم ہونے والی پریشانیاں یہ بھی قرآن کریم کی برکت سے دور ہو جائیں گی اگر ہم زیادہ توجہ کریں اور اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ ہمارے گھر کے اندر جو نہ ختم ہونے والے مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، وہ قرآن سے دوری کی وجہ سے ہیں۔ تو یہ میری بات بالکل 100% نہیں، 110% یہ بات درست ہے کہ جتنا ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اتنا ہمارے مسائل اور پریشانیاں بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو بے روزگاری بھی معاشرے کے اندر بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ بے روزگاری بہت بڑھ گئی، ہر شخص رزق کی تلاش میں رازق کو چھوڑ کر ادھر ادھر مارا مارا پھر رہا ہے۔ ہم ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، لیکن اس کے لیے خاص قسم کے انتظامات نہیں ہیں، اور ہمارے ملک میں، ملک پاکستان اسلامی جمہوریہ کے اندر اتنی اچھی نوکریاں بھی عام انسانوں کے لیے نہیں ہیں، اور نہ اچھی تنخواہیں ہیں ہمارے گھریلو اخراجات جن سے پورے ہو سکیں۔ تنگ دستی کا عالم بہت زیادہ ہے، تنگ دستی کی فضا بہت زیادہ ہے، اور لوگ انتہا کے پریشان ہیں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، تکلیفوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور حالات اس طرح ہیں کہ اگر ہم ان کا احاطہ کرنا چاہیں اور ان کو شمار کرنا چاہیں، ان کو گننا چاہیں، تو شاید ہم گن نہ سکیں کس قدر مسائل کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی طرف توجہ دیں۔ اس میں توجہ دیں گے، اس کے الفاظ پر غور کریں گے، تو ہمیں ایک نہیں بہت سارے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ کریم کا قرب حاصل ہوگا تو رب کائنات ہماری ضرور بالضرور امداد فرمائیں گے۔ لیکن ہم دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، آخرت کی فکر نہیں کرتے، سب آہستہ آہستہ اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اپنے ہر معاملے کے اندر ہم اللہ سے دوری اختیار کر رہے ہیں، ہر معاملے کے اندر ہم اللہ کا قرب پانے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو میری ملت کے نوجوانوں اور میرے بزرگوں اور اسلام کی بیٹیوں، کیا ہو گیا ہے آپ کو کہ آپ نے قرآن سے دوری اختیار کر لی؟ اللہ کے قرب کی بجائے، اللہ کے قرب کے حصول کی بجائے دنیاوی رنگینیوں میں ہم کھو گئے۔ سوشل میڈیا کے مختلف اور متعدد بےہودہ پلیٹ فارمز، ان کے ذریعے ہم قرب خداوندی کے حصول کی بجائے اللہ کی ناراضگی مول لے رہے ہیں اور اللہ کے غضب کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ابھی موقع ہے، ابھی وقت ہے، پلٹ آئیے، لوٹ آئیے واپس اللہ کی طرف، خالق کی طرف، جس کی طرف ہم نے ہر صورت میں واپس پلٹنا ہی پلٹنا ہے۔ تو ابھی موقع ہے، وقت ہے، اس کی فرما برداری میں واپس پلٹیں، اس کی اطاعت و گزاری میں واپس پلٹیں، اور اس کی محبت میں، اس کی رضا اور خوشنودی میں جت جائیں، الٹے پاؤں لوٹ آئیں۔ شاید کہ ہم سدھ جائیں، شاید کہ سدھ پڑ جائے۔ تو آئیے آج آپ کو اس حملے مبارک کی طرف لے کے چلتے ہیں، جس کو پڑھ کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد ہوگی۔ آپ کی دعاؤں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور شرف مقبولیت ہوگا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کی حاجات کو پورا کیا جائے گا، آپ کی مشکلات کو حل کیا جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، عمل مبارک کرنے کے لیے میں طریقہ کار آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، اس کو توجہ سے سماعت فرما لیں کہ آپ نے آج سے ہی یہ عمل مبارک شروع کر دینا ہے۔ مغرب کی نماز پڑھ لینے کے بعد آپ نے اپنی جائے نماز سے، اپنے مصلے سے اٹھنا نہیں ہے۔ نماز چاہے آپ مغرب کی گھر میں پڑھ رہے ہیں، یا آپ اپنے آفس میں پڑھ رہے ہیں، اپنے کارخانے میں پڑھیں، اپنی فیکٹری میں پڑھیں، اپنی دکان میں پڑھیں، اپنی شاپ میں پڑھیں، یا اللہ کے گھر میں ادا کریں۔ جہاں پر بھی آپ کو نماز کا موقع مل گیا،
आपने नमाज मगरिब पढ़ लेने के बाद अपनी जाए नमाज पर बैठे रहना है। अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी या कोई भी दरूद शरीफ जो आपको आता है, जो आपको अच्छा लगे, सारे दरूद पाक अच्छे हैं, और जो भी आप आसानी के साथ पढ़ सकें, 11 मरतबा अव्वल और 11 मरतबा आखिर आपने दरूद पाक पढ़ना है। और फिर 101 मरतबा कुरान हकीम के इन मुबारक अल्फाज को, इन मुबारक हुरूफ को आपने पढ़ना है, अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम को आपने पढ़ना है। अब आखिर में फिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ के अल्लाह के हुजूर आपने दुआ मांगनी है। आपकी जो हाजत है, जो तमन्ना है, जो आरजू है, जो इरादा है, अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में पेश करना है। इंशाअल्लाह ताला आपकी फिलफौर इमदाद हो जाएगी। और ये अमले मुबारक आपने तब तक मतवातर जारी रखना है जब तक आपका मतलूबा मकसद हल हो नहीं जाता, आपका मतलूबा मसला वो हल हो नहीं जाता, उस वक्त तक आपने इस अमले मुबारक को जारी रखना है। वो मसला चाहे रिज़्क़ का हो, वो मसला चाहे किसी बीमारी का हो, वो मसला चाहे इज्जत और शोहरत का हो, वो मसला चाहे किसी मुकदमे में फंसे हुए होने की वजह से हो, वो मसला चाहे आपका घरेलू नाचाकी की सूरत में हो, वो मसला चाहे किसी रूठे हुए को मनाने की सूरत में हो, वो किसी हवाले से भी मसला हो, वो मसला अल्लाह के दरबार में रखना है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम ताकतों का मालिक है, तमाम कायनात का खालिक व मालिक व राज़िक है, और उसकी ज़ात इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि इन हुरूफ मुबारका के फैज से और बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हर बला और मुसीबत से महफूज रखा। मेरा रिस्क अल्लाह तबारक व तआला मुझे वहां से पहुंचाता है जहां से मेरा गुमान भी नहीं होता। और अगर मुझे कोई हाजत, कोई ज़रूरत पेश आ जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मेरी गैबी इमदाद हो जाती है। इनके ज़रिए, इन हुरूफ मुबारका के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हर तरह के मूज़ी जानवरों से और मूज़ी दरिंदों से और हशरातुल अर्द मसलन सांप बिच्छू के डसने से अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी हिफाजत फरमा रखी है। और सफ़र में इसको पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी हर तरह की सफरी रुकावटें वो ख़त्म फरमा रखी हैं। इस हवाले से मैं उन लोगों को भी ये कहूँगा कि वो इस अमल मुबारक को करें जो दोस्त अहबाब, हमारी बहनें बेटियां बैरून मुल्क सफ़र का इरादा रखते हैं और उनके बैरून मुल्क के सफ़र जो हैं वो नाकाम होते जा रहे हैं। हर रोज़ कोई ना कोई नई मुसीबत, कोई ना कोई नई रुकावट, वीज़ों में रुकावट, पासपोर्ट में रुकावट, एम्बेसी में डॉक्यूमेंट्स के दस्तावेज़ात में रुकावट, या किसी भी हवाले से कोई रुकावट है तो वो रुकावटें अल्लाह तबारक व तआला सफ़र की दूर फरमा के उन सफरी हादसात से और सफरी आजमाइशों से भी अल्लाह तबारक व तआला महफूज फरमा देते हैं। और उन बुजुर्गों का फरमान है, मूसल के ये बुजुर्ग फरमाते हैं, मेरे अहलो याल तक अल्लाह तबारक व तआला मुझे हर सफ़र से बाहिफाजत पहुँचा देता है। अजीज़ान मोहतशम, आप हरूफ मुक़त्तात को मुकम्मल पढ़ लिया करें। इनकी तादाद 14 है और 29 सूरतों के शुरू में ये आए हैं। और इन हरूफ की तादाद जिस तरह के मैंने बताया 14 है, जैसे अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम स्वाद, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम रा, काफ हा या आइन स्वाद, त्वा हा त्वासीन मीम, त्वासीन यासीन स्वाद, हा मीम आइन सीन काफ, काफ नून। नाज़रीन गिरामी, इन हुरूफ को लौहे कुरानी भी कहा जाता है और इन हुरूफ को सुबह के वक्त पढ़ने से जादू नहीं होता। इन हुरूफ को सुबह के वक्त सिर्फ देखने से, पढ़ने से तो फजाइल और बढ़ जाते हैं। अगर कोई पढ़ नहीं सकता तो सिर्फ देख लेता है तो देखने से रब्बे कायनात उसकी नज़र को दुरुस्त फरमा देते हैं, उसकी नज़र खराब नहीं होती। बल्कि इन 14 हरूफ को लिख कर अपने घर में लगा लें और रोज़ाना इनकी ज़ियारत कर लिया करें। हदीस मुबारका में हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि कुरान हकीम का एक हर्फ पढ़ने से अल्लाह ताला 10 नेकियां अता फरमाते हैं। लिहाजा याद रहे कि अलिफ लाम मीम
3 حرف نہیں بلکہ 30 نیکیاں ہیں۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ الف لام میم متشابہات میں سے ہے، جس کے معنی ہم تو کیا فرشتہ وحی سید الملائکہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام وہ بھی نہیں جانتے، مگر اس کے پڑھنے پر ثواب ہے۔ معلوم ہوا قرآن کا ثواب اس کے سمجھنے پر موقوف نہیں، بغیر سمجھے بھی اگر قرآن کریم کو پڑھا گیا تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اگر کوئی اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو پھر اس کے کیا ہی کہنے، سونے پہ سہاگا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا حروف مقطعات کے معنی ہم تو کیا سید الملائکہ فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام بھی نہیں جانتے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز ہے، کوڈ ورڈ ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب حروف مقطعات کی آیات میں سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کاف ہا یا عین صاد، تو جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہاں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جان گیا جبریل، میں جان گیا میرے رب نے کیا فرمایا ہے۔ اسی طرح پھر کاف ہا یا عین صاد ایک ایک حرف کر کے جب پڑھا گیا کاف تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں جان گیا، ہا کہا گیا، عرض کیا گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں جان گیا میرے رب نے مجھے کیا فرمایا ہے۔ اسی طرح جبریل امین علیہ السلام نے جب عرض کیا یا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں جان گیا میرے اللہ نے مجھے کیا فرمایا ہے۔ عین، آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل میں جان گیا میرے اللہ نے مجھے کیا فرمایا ہے۔ یہ حروف میرے اور میرے اللہ کے درمیان راز ہیں۔ دنیا بھر کے مفسرین حروف مقطعات کے ترجمہ و تفسیر کرنے سے قاصر ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کائنات کے کسی بھی مفسر، کسی بھی محدث نے، کسی بھی عالم نے، کسی بھی مفکر نے، کسی بھی فلاسفر نے آج تک اس راز کو بیان نہیں کیا، اور نہ ہی قیامت تک کوئی اس راز کو بیان کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایسا راز ہے جسے کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ یہ 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں اور 26 صورتیں ان میں سے مکی ہیں جن کے ابتدا میں یہ آئے ہیں، اور وہ 26 صورتیں مکی کہ مکہ کے لوگ عربی میں بڑی فصاحت و بلاغت کے مالک تھے، بڑے بڑے عربی دان تھے، وہ کہتے تھے ہمارے علاوہ کوئی اور اتنا زیادہ جان نہیں سکتا۔ تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر حروف مقطعات کو بیان فرما کر ان کو چپ لگا دی کہ تم سر پٹکتے رہو، جتنا مرضی علم کے اندر تم محو ہو جاؤ، علم کے سمندروں کے اندر غوطے لگا لو، لیکن تم ان حروف مقطعات کے راز کو نہیں جان سکتے جو اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان میں ہیں۔ تو آئیے قرآن کریم کے ان اعمال کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال قرآنی سے ہمیں وہ فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین۔